والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج بروز 23 مارچ یقیناً پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، اور یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں نے آج کے دن ایک قرارداد پاس کی تھی، جس میں انہوں نے دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ بر صغیر میں بسنے والی قومیں ہندو اور مسلمان یہ کبھی بھی ایک ساتھ ایک خطہ میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ دو قومی نظریہ بنیاد بنا قیام پاکستان کی، اور دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک قوم نہیں بستی بلکہ ہندوستان میں دو قومیں بستی، اور ان دونوں قوموں کے مابین اتنا زیادہ تضاد ہے کہ ایک قوم گائے کو اپنا خدا اور گائے ماتا تک مانتی ہے، جبکہ دوسری قوم مسلمان اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے والی ہے۔ تو یہ دو قومیں کس طرح ایک چھت تلے رہ سکتی ہیں؟ مسلمان ہندو کے ساتھ نہ رشتہ داری قائم کر سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتا ہے، اس کی تہذیب الگ ہے، مسلمان کی ثقافت الگ ہے، اس کا رہن سہن الگ ہے، مسلمان کی بود و باش الگ ہے۔ قصہ مختصر کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے، فلہذا مسلمانوں کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے ایک الگ خطے کا قیام عمل میں لانا چاہیے، اور اپنی مرضی سے مراد کہ مسلمان کو ایسا خطہ چاہیے جس میں وہ اللہ کی غلامی میں آزادانہ زندگی گزار سکے۔ اور الحمدللہ بزرگوں کی قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے یہ خطہ ارضی پاکستان ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت قیامت تک اس کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے کہ آج ہم اسی خطہ میں بسنے والے لوگوں سے جب یہ سنتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، اور دل پر زخم لگتے ہیں کہ جب کوئی یہ کہہ دے کہ دو قومی نظریے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی یہ کہہ دے کہ پاکستان اور ہندوستان کی بود و باش میں رہن سہن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہ صرف لکیر کا فرق ہے، یہ صرف بارڈر کا فرق ہے، یا یہ مذہب کے نام پر کوئی الگ خطے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس طرح کے کوئی بھی جملے جو ہیں وہ اگر ہم بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہمارے آباء و اجداد کی روحیں بھی تڑپتی ہوں گی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنے واٹس ایپ کے اوپر اور دیگر بہت سے جگہوں پر بہت خوبصورت اقوال تو مل جائیں گے، بہت خوبصورت ویڈیوز کی شکل میں پیغامات تو مل جائیں گے، بہت اچھی اچھی نصیحت آموز باتیں آپ کو مل جائیں گی، جن میں اخلاق کا درس ہوگا، جن میں انسان کو
ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا درس ہوگا، ماں باپ کی خدمت کا درس ہوگا. بڑے بڑے خوبصورت ہم اپنے واٹس ایپ کے اوپر بڑی خوبصورت ڈیپیاں لگاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم کردار کے بالکل صفر نظر آتے ہیں. اقوال بہت ہیں، ویڈیوز بہت ہیں، نصیحت آموز باتیں بہت ہیں، لیکن کردار نہیں ہے، عمل نہیں ہے. ہمارے اندر وہ دین کی اہمیت اور وہ دین کا عمل موجود نہیں ہے جس کی پیشین گوئی بہت پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک اثر میں بیان کر دی، جس کو موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا. لمبی روایت ہے، لیکن اس میں سے ایک حصہ جو محل شاہد کے طور پہ ذکر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ وقت تو ایسا ہے یطیلون الصلاۃ ویقصرون الخطبہ. اے میرے ساتھیوں، یعنی صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں نا، ہم بہت باتیں نہیں کرتے، ہم زیادہ بڑے جلسے اور زیادہ بڑے پیغامات اور بہت بڑی باتیں اور بہت لمبے لمبے پیغامات نہیں چھوڑتے. ہماری باتیں مختصر ہیں، ہمارے کلام مختصر ہیں، ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں. ہاں لیکن ہمارا کردار، ہماری نمازیں، ہمارا عمل جو ہے وہ بہت لمبا ہے، وہ بہت اچھا ہے. ہمارا عمل تمہیں نظر آئے گا. وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لیکن لوگوں کے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ان کی باتیں تو بہت لمبی ہوں گی، ان کے خطبے تو بہت ہوں گے، ان کے جلسے تو بہت ہوں گے، وہ بڑی اچھے اقوال کہیں گے، بڑی نصیحت آموز باتیں کہیں گے، لیکن ان کا کردار نہیں ہوگا. نمازیں چھوٹی ہو جائیں گی، نمازوں کے اندر حلاوت نہیں رہے گی، کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. وہ جو اقبال نے بھی پھر اسی کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. کہ تم تو باتیں کرتے ہو اور وہ کر کے دکھانے والے تھے. تم صرف بات کرتے ہو کہ ایسے ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھا ہے اور فلاں بہت اچھا ہے اور فلاں کام بہت اچھا ہے، لیکن صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار. تم باتیں کرنے والے اور وہ کر کے دکھانے والے ہیں. اور یہی فرق ہے ہمارے اندر اور صحابہ اکرام کے اندر. ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ بہت سے معاملات جن کو ہم معمولی سمجھ کے اپنے لیے جائز گردان لیتے ہیں اور معمولی سمجھ کے ہم ان کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، صحابہ اکرام ان کو بہت بڑا پہاڑ سمجھتے تھے اور ان کے قریب بھی نہیں جایا کرتے تھے. بالکل اس طرح جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن آدمی سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر احد پہاڑ جتنا وزن جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. اس کو چین نہیں آتا، بے قرار ہو جاتا ہے. وہ اگر اس سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسے اس کے دل کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ گویا اس کے اوپر کوئی پہاڑ کا وزن ڈال دیا گیا ہے. اور ایک منافق آدمی سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت صرف اتنی ہوتی ہے جتنی ناک کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی ہوتی ہے کہ اس کو ایسے کر کے اڑا دیا جاتا ہے. تو ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے کہ ہم گناہوں کی دلدل کے اندر دھنسے چلے جاتے ہیں اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور اس گناہ کی حیثیت ہمارے ناک پر مکھی بیٹھنے سے بھی شاید کم ہو چکی ہے کہ مکھی بیٹھنے سے بھی ہمیں کوئی کوفت محسوس ہوتی ہوگی، لیکن گناہ کرنے سے تو اب کوفت بھی محسوس نہیں ہوتی. یہ ہمارے معاشرے کا کردار ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے، قابل اصلاح ہے یہ بات کہ دین اسلام اسی وقت اپنے تمام ثمرات ہمارے سامنے پیش کرے گا جب ہم ادخلوا فی السلم کافہ، جب ہم دین اسلام کے مکمل کاربند ہو جائیں گے، اپنی مرضی کے نہیں. ایک مشینری ہے نا، ایک مشین ہے، وہ اسی وقت کام کرتی ہے جب اس کے تمام پرزے، اس کے تمام پیچ، اس کے تمام جو بھی متعلقہ لوازمات ہیں، ٹولز ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ درست ہوں. اگر اس میں ایک بھی ٹول کم ہوگا تو مشینری کام کرنا بند کر دے گی، یا اگر کوئی مائنر سی خرابی ہے تو وہ صحیح کام نہیں کرے گی. اسی طرح
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سود بھی کھانے والے ہوں اور آپ کہیں کہ چونکہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں پھر کیا ہوا اگر میں سود کھاتا ہوں تو آپ کو دین اسلام کے مکمل نتائج اور ثمرات ملے. یہ ممکن نہیں ہے. آپ نوافل کا اہتمام کرنے والے ہوں اور اپنے سگے بھائی سے منہ موڑ لیتے ہوں. آپ کے نامہ اعمال جب اللہ رب العزت کے سامنے سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہوں تو اللہ رب العزت ان کو بخشش سے صرف اس لیے روک دے کہ یہ اپنے بھائی سے ناراض ہے, لہذا ہم اس کے نامہ اعمال پہ ابھی تک بخشش کی قلم نہیں پھیریں گے جب تک کہ یہ اس سے صلح نہیں کر لیتا ہے. تو بتائیے وہ نمازیں, وہ ریاضتیں, وہ عبادتیں, وہ عمرے, وہ حج, وہ سارے اعمال پیش ہو کر وہ اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت ہی نہیں پاتے تو آپ نتائج سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ اس کے ثمرات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اور ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم دین اسلام کے ایک پہلو پر عمل کر رہے ہیں اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں. ایک طرف ہم بہت اچھے ہیں اور دوسری طرف ہم بہت برے ہیں. اگر ہم اپنے کاروبار میں لین دین میں بہت اچھے ہیں, کوئی شخص کہتا ہے کہ یار دیکھو اس کا ویار کتنا اچھا ہے, کبھی کسی کے پیسے نہیں مارتا, بہت اچھا لین دین کرتا ہے اور بہت اچھی چیز فروخت کرتا ہے, دغا نہیں دیتا, دھوکہ نہیں دیتا, ملاوٹ نہیں کرتا, تو جب اس سے پوچھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے, کہتا ہے نماز اگرچہ نہیں پڑھتا کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. یہ بھی بہانے ہیں. جو اچھا لین دین کرنے والے وہ بے نمازی ہیں اور جو نمازی ہیں ان کا دوسری طرف معاملہ گڑبڑ ہے. تو ہم تو اگر اب اوورال معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے گریبان میں ایک عذر چھپائے ہوئے ہے, اپنے دامن میں ایک بہانہ چھپائے ہوئے ہے. دین کے اوپر مکمل عمل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نظر نہیں آتا ہے. اور مسجدوں کے معذرت کے ساتھ میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں, کوئی اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا کہ کسی کی نہ ہی کسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے, لیکن یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ مسجدوں کی پہلی صفوں کے نمازی جب آپ ان کے گھر میں کسی شادی بیاہ کی تقریب کو دیکھتے ہیں تو وہ دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں, دین اسلام کے تمام شعار کی اور ہر قسم کے پردے کی پابندی کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ مسجدوں کے بانی, مسجدوں کو چلانے والے, مدارس کو چلانے والے اور ہمارے تجار جو تاجر حضرات ہیں مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے, یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ امتیاز ہے پاکستان کا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خیرات اور سب سے زیادہ زکوٰۃ جو دین کے اوپر خرچ ہوتی ہے, جو مدارس کو چلانے کے اوپر خرچ ہوتی ہے, وہ پاکستان کے اندر خرچ کی جاتی ہے. یہ پاکستان کے تاجروں کے لیے فخر سے سر بلند ہو جائے ان کے کہ پوری دنیا کے اندر یہ الحمدللہ ان کا ریکارڈ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے مدارس کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے, یا جس طرح آپ نے دیکھا کہ قربانی جب ہوتی ہے تو اس میں بھی پاکستان کا نمبر اوپر آتا ہے کہ قربانی کے اوپر جتنے زیادہ تعداد میں جانور اور جتنا زیادہ خرچ پاکستان میں کیا جاتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر نہیں ہوتا. لیکن قیام پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی مرضی کا دین اپنا لیں. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض, بھئی تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے کتاب مانتے ہو, جتنا دل کرتا ہے مان لیتے ہو, جتنا دل کرتا ہے چھوڑ دیتے ہو, جو اچھا لگتا ہے اسے مان لیتے ہو, جو مزاج پر پورا نہیں اترتا اسے چھوڑ دیتے ہو. یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. پھر اللہ رب العزت نے آگے اس کی وعید سنائی فما جزاء من يفعل ذلك منکم, بھلا اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے جو تم میں سے ایسے طریقے سے دین کو اپناتا ہے کہ کچھ کو مان لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ ہمارے نزدیک یہی ہو سکتا ہے, خزی فی الحیات الدنیا,
دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب. دنیا کی زندگی میں ذلت، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں اس کے لیے سخت ترین عذاب. کس کے لیے؟ جو کتاب کے بعد حصے کو مانتا ہے اور کتاب کے بعد حصے کو چھوڑ دیتا ہے. جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ بتائیں آپ کو کہیں یہ نظر آیا ہو، کہیں آپ نے تاریخ میں یہ پڑھا ہو کہ ایک صحابی بہت اچھے تاجر تھے لیکن کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے، کہ نمازوں میں سستی کر جایا کرتے تھے؟ بتائیں کبھی کسی صحابی کے بارے میں پڑھا ہے؟ کسی صحابی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو کہ وہ نمازی بڑے پکے تھے، وہ تہجد گزار بڑے تھے، وہ جہاد بڑا کرتے تھے، لیکن کوئی نہیں، کاروبار میں تھوڑا بہت لین دین میں وہ کوئی ڈنڈی مار لیتے تھے، نعوذ باللہ کوئی اونچ نیچ ان سے ہو جایا کرتی تھی. بتائیں کسی صحابی کے بارے میں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہوگا. وہ صحابی جو آپ کو کاروبار میں ایماندار نظر آئے گا، وہ رات کو مصلی پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا. جو صحابی آپ کو میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر نظر آئے گا، وہ آپ کو اخلاق میں اعلیٰ معیار پر فائز نظر آئے گا. جو آپ کو پہلی صف کا نمازی نظر آئے گا، امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا نظر آئے گا، وہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہانہ کفالت کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے. دین کے اوپر مکمل کاربند، دین کے ہر عمل کو سمجھنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے، اپنی مرضی کا دین اپنانے والے ہمیں نہیں نظر آئیں گے. یہی صحابہ اکرام کا طرہ امتیاز تھا اور یہی ہمارے اندر کمی اور کوتاہی. اور ہم نے اس پاکستان کو حاصل کر کے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی ناشکری کی، اور ہم نے یہ سمجھا کہ چونکہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا لہذا ہم اس میں اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. اور پچھلے دنوں بات تو زبان پر لاتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا وطن عزیز پاکستان میں روشن خیالی کے نام کے اوپر خواتین نے جس طرح جو ہے وہ بینر لگائے سوشل میڈیا پر، آپ سے وہ باتیں پنہا نہیں ہوں گی کہ گویا کہ ہم آزاد ہیں، ہم جیسے مرضی چاہیں، میرا جسم ہے جو مرضی چاہوں جیسے مرضی چاہوں. بھلا مومن بھی کبھی آزاد ہوا ہے؟ بھلا مسلمان بھی کبھی آزاد ہوا ہے؟ مسلمان آزاد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک بڑا پیارا مقولہ امام احمد ابن حنبل کا یاد آ گیا. ہر شخص سکون کا متلاشی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو راحت اور سکون کب ملے گا؟ انسان کو راحت اور سکون کب ملے گا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے، جنت میں پہلا قدم رکھتے ہی راحت اور سکون میسر آ جائے گا. جنت میں پہلا قدم رکھتے ہی راحت اور سکون میسر آ جائے. کیا معنی؟ کہ یہ دنیا تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے. جس طرح ایک قیدی جو ہے وہ قید خانے میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس طرح یہ دنیا تو ایک قید خانہ ہے جہاں پر انسان کو مکمل آزادی ہوگی اور جو چاہے گا وہ کر سکے گا اور جو چاہے گا وہ ملے گا. وہ مقام یہ دنیا نہیں، وہ مقام تو جنت ہے. کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر تم اس طرح زندگی گزارنا جس طرح کہ ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. ایک مسافر وہ کبھی بھی امیدوں کے بڑے بڑے پہاڑ قائم نہیں کرتا. آپ بتائیں، آپ سفر پر جاتے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یار آپ کو پتا ہے میں نے یہاں چند دن رہنا ہے، 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن رہنا ہے. آپ کبھی بھی سفر پر جا کر یہ سوچیں گے کہ میں یہاں پر کوئی ہیوی انویسٹمنٹ کر دوں، میں یہاں پر کوئی بڑا خرچہ کر دوں، یہاں پر کوئی بڑی تعمیر کر دوں؟ نہیں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے یار میں نے یہاں سے واپس چلے جانا ہے، میں نے یہاں سے واپس چلے جانا ہے. اور یہ خوبصورت محلات دیکھیں، جب ہم نے جواز کا فتویٰ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں.
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار ہونا چاہیے. لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں، آپ کو ایک فرق نظر آئے گا صحابہ اکرام کی زندگی میں اور ہمارے زندگی میں. وہ فرق ہے جواز کے ترک کا فرق اور تقوی کو اختیار کرنے کا فرق. میں مثال سے بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص بہت خوبصورت گھر بناتا ہے، اس کا بہت زبردست ایلیویشن بناتا ہے، اس میں بڑا اچھا اس کو فرنش کرتا ہے، بڑا اچھا ڈیکوریٹ کرتا ہے. اب کسی بھی مفتی کے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ حرام ہے. کسی مفتی کے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ خوبصورت گھر بنانے والے شخص کو یہ کہہ سکے کہ اس نے حرام کام کیا، یہ ناجائز کیا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی کا وہ پیسہ جو مٹی کے اوپر لگتا ہے، یعنی گھر بنانے کے اوپر لگتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا، وہ پیسہ ضائع گیا، نہ اس کا کوئی فائدہ نہ اس کا کوئی نقصان. اس کے علاوہ مومن آدمی اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، گھر کی تعمیر پر لگاتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا. جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہو گیا. اور دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کو بھی تو پتا تھا نا کہ یہ جائز ہے. ان کو پاس بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تو قیصر و کسریٰ سے محلات سے ہیرے جواہرات آ گئے تھے نا. ان کے پاس بھی تو خیبر کی زمینیں مل گئی تھی ان کو. لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں سادہ سے گھر میں زندگی گزارنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے اور ماہانہ خرچ جو آخر میں آ کر ختم ہونے کو ہوتا اور کرس کر اس کو استعمال کرنے والے، ان کو کیا یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جائز ہے؟ پتا تھا. لیکن یہی فرق ہے کہ جب انسان ایک خوبصورت محل اپنے لیے تیار کر لیتا ہے، پھر اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا ہے، پھر اس گھر کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا. پھر اس گھر میں جب دل لگ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف ملاقات کرنے کو دل نہیں کرتا، پھر نماز میں وہ حلاوت نہیں آتی. اور جب ایک سادہ سی جھونپڑی کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک سادہ سے گھر کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نہ اسے پہننے کی فکر ہے، نہ اسے کھانے کی فکر ہے، اس کو پتا ہے کہ جتنا کہ اللہ رب العزت نے میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے مل رہا ہے، مجھے اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کا دل نماز میں لگتا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے. بس یہی فرق ہے، بس یہی ایک چھوٹا سا فرق جو میں سمجھا ہوں کہ ہمارے اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر ایک یہی چھوٹا سا فرق ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر دل نہیں لگایا. دنیا ذلیل ہو گئی ان کے آگے، رسوا ہو گئی ان کے آگے، انہوں نے اس کو نہیں اپنایا. دنیا ان کے سامنے بھی پیش کی گئی لیکن انہوں نے اس کو گلے سے نہیں لگایا، اور ہمارے سامنے جب پیش کی گئی تو ہم نے اس کو گلے سے بھی لگا لیا اور چوننا چاٹنا شروع کر دیا اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ پاکستان اونچے اونچے محلات کی تعمیر کے لیے نہیں بنا. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پر جاگیردارانہ نظام کو قائم کر کے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو عملی شکل دے دی جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. 2 قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آئیں گے لیکن ابھی تک میں نے ان کو نہیں دیکھا. 2 اقسام کے لوگ جن کو آپ نے نہیں دیکھا. اور وہ کون؟ فرمایا ایک ایسی عورتیں آئیں گی دنیا میں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. سو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا ہوتا دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ لوگ ہوں گے، وہ مرد ہوں گے جن کے پاس چھانٹے ہوں گے. جس طرح گھوڑے کو مارنے کے لیے جو ہے وہ چھانٹا ہوتا ہے،
اس طرح ان کے پاس جو ہے وہ چھانٹے ہوں گے اور ان سے وہ لوگوں کو ہانکیں گے، جانوروں کو نہیں۔ جانوروں کو ہانکنے کے لیے ہوتا ہے وہ، لیکن وہ اس سے لوگوں کو، انسانوں کو ہانکیں گے۔ سو آپ جاگیردارانہ نظام میں جا کر دیکھ لیں غلام کے ساتھ کس طرح سے درندوں سے کی طرح اور جانوروں سے بھی حقیر سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اس صحابی نے تو غلام ہی آزاد کر دیا۔ وہ لمبی حدیث ہے، وہ جس کے باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پیا تھا، اور پھر ان کو کہا تھا کہ ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں غلام دیں گے۔ تو جب وہ غلام لینے کے لیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ تو جب گھر آ کے انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس نے کہا ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، غلام پر اگر کوئی سختی ہو گئی، کل قیامت کے روز اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آزاد کر دو اسے، ہم نہیں رکھنا اس کو۔ ہم نے یہ جائے کہ ہم انسانوں کے اوپر درندوں جیسا سلوک کریں۔ تو آپ اپنے معاشرے کا حال دیکھ لیں، ہم غلام اور ملازم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غلام اور ملازم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غلام کا کنسپٹ ختم ہو گیا دنیا سے، اس پر میں نے پورا ایک جمعہ پڑھایا تھا کہ غلامی کا جو تصور تھا اسلام کے اندر وہ کیوں رہا اور وہ کس طرح ختم ہوا، اس کے اوپر پورا الحمدللہ ایک جمعہ ہم نے پڑھایا۔ تو اس وقت غلامی کا تصور نہیں، ملازم کا ہے، اور ہم ملازم سے بھی غلاموں سے زیادہ بدتر سلوک کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم جب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ بحیثیت فرد نہیں، بحیثیت معاشرہ میں بات کر رہا ہوں، بحیثیت معاشرہ، کہ بحیثیت معاشرہ جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے اندر سے کینے کی، حسد کی، تکبر کی بو آ رہی ہے۔ ہم میل سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے سینے میل سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر تنگی ہے، ہمارے دلوں کے اندر فراخی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگوں کے پاس مال تو بہت ہوگا لیکن دینے والے کم ہو جائیں گے، لینے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ لینے والے زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم ہوں گے، جبکہ صحابہ کرام کی زندگی کا عالم یہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چلے یہ پورا اثر ہی آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ۔ اے میرے ساتھیو، ایک یہ تمہارا زمانہ ہے، تمہارا وقت ہے، قرآن مجید کے قاری تھوڑے ہیں، قرآن مجید کے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں۔ قرآن کو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھنے والے لوگ کم ہیں، مختلف لہجوں میں پڑھنے والے لوگ کم ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں۔ قرآن مجید کے حروف کی اتنی حفاظت نہیں کی جا رہی، قرآن مجید کی حدود کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اے میرے دوستو، تمہاری توجہ اس جانب نہیں ہے کہ قرآن کو بڑے خوشخط الفاظ میں لکھا جائے، اس کی پرنٹنگ بڑی اچھی ہو، اس کا پریس بڑا اچھا ہو، نہیں، تمہاری یہ توجہ، ہاں تمہاری یہ توجہ ہے کہ قرآن کی کوئی حد جو ہے وہ پامال نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی حدود پر توجہ ہے، حروف پر نہیں ہے۔ تمہارا یہ زمانہ ہے، لوگ دینے والے زیادہ ہیں، لینے والے کم ہیں۔ تمہارا یہ زمانہ ہے، لوگوں کی نمازیں لمبی ہیں، لوگوں کے خطبے چھوٹے ہیں۔ تمہارا یہ زمانہ ہے کہ لوگ پہلے دین کا کام کرتے ہیں پھر دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ باتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ فرق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، فرق جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا زمانہ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ان قریب لوگوں کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا جب
قرآن کے قاری تو بہت ہوں گے، قرآن کی حدود کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا، قاتل کو پھانسی کی سزا نہیں ہوگی۔ ایک وقت آئے گا حروف کی حفاظت ہوگی، قرآن کے حروف کی حفاظت ہوگی۔ لوگ بڑے خوشخط الفاظ میں، بڑی خوبصورت پریس میں، بڑے اچھے الفاظ میں، ایک سپاٹ کی غلطی بھی نہیں ہوگی، ایک سپاٹ بھی جو ہے وہ پیپر کے اوپر نہیں ہوگا، اور قرآن کے حروف کی تو بڑی حفاظت ہوگی، مگر قرآن کی حدود کی حفاظت نہیں ہوگی۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، لوگوں کی باتیں زیادہ ہوں گی، لوگوں کی نمازیں چھوٹی ہوں گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ دینے والے کم ہوں گے، لینے والے زیادہ ہوں گے۔ اے میرے دوستو، لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگ پہلے دنیا کا کام کریں گے پھر دین کا کام کریں گے۔ لوگ پہلے دنیا کا کام کریں گے، پھر دیکھیں گے اگر کوئی وقت بچا، اگر کوئی مال بچا، اگر کوئی فرصت ملی، اگر کچھ نکلا تو پھر ٹھیک ہے، چلو یہ دین کو بھی دینا چاہیے، آخر دین کا بھی کوئی ہم پر حق ہے، پھر لوگ دین کو دیں گے۔ اور وہ عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلط ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو اپنے اوپر۔ اور جب ہم اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، جب مال میں جب اس کو بہکاتا ہے تو پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان مال حرام ذریعے سے کمائے۔ پہلی کوشش شیطان کی کیا ہوتی ہے کہ یہ کمائے تو حرام کمائے۔ اچھا، اگر اس طرح وہ نہیں بہک سکتا، اگر اس طرح وہ نہیں بہک سکتا، وہ حلال کما لیتا ہے، تو شیطان کی اگلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو مال کمانے میں اتنا مصروف کر دوں میں کہ مال کی ہی محبت اس کے اندر اتنی میں ڈال دوں کہ یہ دوسرے کاموں سے پہلو تہی اختیار کرنا شروع کر دے۔ اگر اس پر بھی پورا نہیں آ سکتا شیطان، تو پھر تیسرا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مال خرچ ایسی جگہ پر کرے جہاں پر اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، غلط راستوں کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ رب العزت بھی اس شخص کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں جو دنیا کے اندر کھپنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو اتنا کھپا دیتے ہیں، اتنا مصروف کر دیتے ہیں، اتنی ٹینشن اس کے سر پہ مسلط ہو جاتی ہے، اتنی بے سکونی ہو جاتی ہے، کاروبار بہت وسیع ہو جاتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ ایک بگ کیک کی شکل اس کا کاروبار اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو اتنا مصروف کر دیتے ہیں کہ پھر اپنے دین کے لیے اللہ رب العزت اس کے پاس وقت ہی نہیں رہنے دیتے، پھر نماز پڑھنا بھی مشکل ہے۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں، میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک دن آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، جتنے بھی یہاں ساتھی ہیں ہم نمازی تو الحمدللہ ہیں، یا چلو جو نمازی ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، ایک تجربہ کریں میرے کہنے پر۔ ایک دن آپ نماز تو پڑھنی ہے نا، آذان ہوتے ہی یا آذان سے پہلے یا آذان ہوتے ہی آپ مسجد میں آ جائیں، موبائل آف کر دیں، مسجد میں آ جائیں، مکمل نماز پڑھیں، سنتوں اور نوافل کے ساتھ مکمل نماز پڑھیں۔ ایک دن میرے کہنے پہ یہ تجربہ کریں، اور اگلے دن آپ صرف فرض پڑھ لیں اور نہ پڑھیں، سنتیں پڑھ، صرف فرض۔ آپ جماعت کھڑی ہونے سے 2 منٹ پہلے مسجد میں آئیں، آ کر فٹافٹ جو ہے وہ فرض پڑھیں، سنتیں بھی نہ پڑھیں، ایک دن ایسے کر لیں۔ آپ کو رات کو فرق پتہ چل جائے گا کہ جس دن آپ نے مکمل نمازیں جماعت کے ساتھ اور اذان کے ساتھ مسجد میں پڑھی ہیں، اس دن رات کو سوتے وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، اور جس دن آپ نے جلدی میں صرف فرض پڑھے ہیں اس دن آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کو فرق صاف پتہ لگ جائے گا۔ حالانکہ آپ نے دونوں دن کوئی گناہ نہیں کیا، نماز ہی پڑھیں گے آپ، لیکن دل کا سکون کا فرق جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو جائے گا جس دن آپ نے پوری پڑھی ہوں گی اور باقاعدہ اہتمام سے پڑھی ہوں گی اس دن، اور جس دن بس گزارا کیا ہوگا اس دن کا فرق آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو جو پڑھتے ہی نہیں ان کا حال کیا ہوگا؟
نہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن اور ایک کافر، ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جس کو قرار دیا ہے وہ نماز ہے۔ اب آ رہے ہیں دن گرمیوں کے، دیکھتے جائیے گا ایک ایک کر کے ہماری فجر کی نماز کی صف کس طرح کم ہوتی چلی جائے گی، ایک ایک کر کے کس طرح نمازی جھڑتے چلے جائیں گے۔ وہ جو سردیوں میں 4 صفیں تھی وہ گرمیوں میں 4 نمازیوں پہ مشتمل رہ جائے گی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پتہ چلا کہ عمرہ کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں، جس دن گئے ہیں اس دن بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، جس دن واپس آئے ہیں اس دن بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم دین کو اپنی مرضی سے اپنا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم نے دین کو مکمل نہیں اپنایا ہے، اور دین اپنے ثمرات ہمیں تب ہی دے گا جب ہم دین کو مکمل اپنائیں گے۔ قیام پاکستان پہ یہی ایک اہم پیغام میں گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ یہ خطہ ارضی اگر ہمیں مل گیا ہے تو اس لیے نہیں ملا کہ دین اپنی مرضی سے جتنا چاہیں مان لیں جتنا چاہیں چھوڑ دیں۔ یہ خطہ ارضی ہمیں اس لیے ملا ہے تاکہ ہم مکمل دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں، اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ مسائل آتے ہیں نا، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، رسائی بہت آسان ہے، تو ہمارے پاس سوال آتے ہیں۔ انڈیا کے مسلمانوں کے جب سوال آتے ہیں آپ سن کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کس جنت میں رہ رہے ہیں۔ لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، محبتیں آپس میں ہو رہی ہیں۔ ایک ہندو کا گھر ہے، 7 مسلمان کا گھر ہے۔ سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے کہ ہندو اگر میری دعوت کرے بتائیں میں اس کی دعوت پر جاؤں کہ نہ جاؤں، کھانا کھاؤں کہ نہ کھاؤں؟ میرے دوست میرے بیٹے کے ساتھ سکول میں ہندو پڑھتا ہے، وہ اس کا دوست ہے، بتائیں یہ دوستی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے گھر ہولی ہے، اس کے گھر میوزک چل رہا ہے، میرے گھر میں عبادت ہونی ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کس جنت میں رہ رہے ہیں؟ آپ کے گھر کے ساتھ مندر ہو، آپ کے گھر کے ساتھ بھگوان ہو، 100 بت ہوں، بتائیں کیا گزرتی ہوگی آپ کے دل کے اوپر؟ پاکستان ایک جنت ہے جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے اس کے اندر۔ یہ تصور نہیں آپ کر سکتے کہ کس جنت سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارا ہمسایہ بھی مسلمان، ہمارے دائیں بھی مسلمان، ہمارے بائیں بھی مسلمان، ہمارے آگے بھی مسلمان، ہمارے پیچھے بھی مسلمان، واکنگ ڈسٹینس پہ ہمارے سامنے مسجدیں ہیں، اور ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب کوئی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا نا، پھر اللہ رب العزت جب نعمتوں کو چھین لیتے ہیں تو پھر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان عبادت کرنا بھی چاہے تو اللہ رب العزت پھر اسے عبادت نہیں کرنے دیتا۔ پھر الی اجل مسمی، یہ ایک وقت مقرر ہے، اللہ رب العزت کا ایک وقت مقرر ہے کہ اتنی دیر تک میں ڈھیل دوں گا۔ دیکھیں نا کفار نے کتنا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہر کافر نے اپنے نبی کو کہا بھئی لے آؤ بھئی عذاب، جو تیر مارنا مار لو، جو تیر مارنا مار، لے آؤ عذاب، ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، اللہ کے عذاب سے، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ سے بڑا صابر کون ہے؟ اللہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا۔ تو جب وہ پکارتے تھے تو کوئی عذاب آتا تھا؟ نہیں آتا تھا، نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے لے آؤ بھائی لے آؤ، ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کر سکتے ہو تم، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا تو کر لا بھی جو کرنا ہے میں دیکھ لاں گا تینوں۔ کافر بھی نبیوں کو کہتے تھے بھئی کر لو ٹھیک ہے لاؤ، اللہ تعالیٰ اسی وقت بھیج دیتا؟ نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا تھا جب آ جانا ہے پھر روک نہیں سکیں گے، یہ آنا تب ہی ہے جب میں نے مقرر کیا ہوا، کہتے رہو جتنا مرضی للکارتے رہو، کرتے رہو نافرمانیاں، آئے گا تب بھی جب میرا وقت میں نے مقرر کیا وہ آ جائے، پھر نہیں کوئی ٹال سکے گا، پھر نہیں کوئی روک سکے گا، پھر جب وقت مقرر آ جاتا ہے پھر آ گیا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی اس رحمت سے جو اللہ رب العزت نے ہم پر کی ہے
فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مکمل دین کے اوپر چلنے والا بنا لیں، اپنی خوشیوں میں اپنی غموں میں بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھیں۔ جو اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کے غموں میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے غموں میں اس کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔